السلام علیکم ویورز، میں ہوں سید خالد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دس شناسی پامسٹری۔ آج ہم ایک میڈم کے ہاتھوں کی غیر معمولی لکیروں کا تجزیہ کریں گے جنہوں نے پاکستان میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ایز ہیومن ریسورس ہیڈ کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ پھر وہ یہاں سے یورپ چلی گئیں، وہاں انہوں نے HR میں ہیومن ریسورس میں PhD کی ڈگری حاصل کی اور آج کل یورپ میں مقیم ہیں۔ آئیے ہم ان کی غیر معمولی لکیروں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے پامسٹری کی پریکٹس کے دوران ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کلائنٹ کی طرف سے کہ ہمارے مالی حالات بہتر نہیں ہیں، ان میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، ہمارے کاروباری مسائل ہیں، اس میں کیا ہم ایسے اقدامات کریں کہ وہ بہتر ہو جائیں۔ میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو 3 ایسے طریقے بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ اپنے رزق اور مالی حالات میں بہتری لا سکتے ہیں۔ میرے پاس ایسی درجنوں مثالیں ہیں کہ جن افراد نے لوگوں نے اس فارمولے پر عمل کیا اور اللہ پاک نے ان کے رزق میں بے پناہ برکت دی، اور وہ نہ صرف مالی مسائل سے نکل آئے بلکہ ان کے احساسات جات میں، ان کے ایسٹس میں بھی اللہ نے بے پناہ برکت دی۔ آئیے ہم میڈم کے ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے اور ان کی ساخت کے حوالے سے کوئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ ویورز، اگر ہم میڈم کے ہاتھ کا سٹرکچر پہ بات کریں تو یہ اوورال ایک مضبوط اور ایک بے لچک ہاتھ ہے۔ تو یہ اسی طرح جو مضبوط اور بے لچک ہاتھ ہوتے ہیں، یہ ایک بے لچک اور انتہائی مضبوط شخصیت کی علامت بھی ہوتے ہیں۔ میں میڈم کو پچھلے 15 سال سے جانتا ہوں۔ ان کی زندگی کافی جدوجہد اور مسلسل کوششوں سے عبارت ہے۔ میڈم نے زندگی کی ہر سٹیج پر انتہائی ہمت سے کام لیا اور ناٹ گیو اپ ان کی زندگی کا ماٹو رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اتنی مضبوط شخصیت ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ان کا مضبوط ہاتھ کا سٹرکچر ہونا اور بے لچک ہونا۔ ایسے لوگ جن کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں وہ بہت جلد اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، نہ ہی کسی خاص موضوع پر وہ اپنی رائے بہت جلدی بناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی رائے بھی بہت دیر سے بنتی ہے، اور پھر جب وہ کوئی فیصلہ ایک دفعہ لے لیتے ہیں تو پھر اپنے فیصلوں کو وہ بہت جلدی تبدیل بھی نہیں کرتے۔ دوسری، اگر آپ ان کے ہاتھ پر مرکری کی فنگر کو دیکھیں تو یہ فنگر اور اس پور کے درمیان فاصلہ موجود ہے۔ جب بھی یہ مرکری فنگر اس پور سے چھوٹی ہوگی تو ایسے لوگ اپنے ایموشنز کو ہمیشہ ہولڈ کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی رائے، جذبات، احساسات بہت کم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، اور بہت کم لوگوں کو وہ اپنے جو ہے دل کے حالات اور اپنے جذبات سے آگاہ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں میں تھوڑا سا ذہنی دباؤ، سٹریس عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری اگر علامت کے طور پہ دیکھیں تو اس انگلی اور اس انگلی کے درمیان آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہوگا۔ رنگ فنگر اور مرکری فنگر کے درمیان بھی نیچرلی اگر ہاتھ رکھیں تو آپ اگر دیکھیں گے تو اس کے درمیان آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ فاصلہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بار بار انسٹرکشن دینے سے چڑ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو کام بتا دیا جائے اور پھر بعد میں آرام سے اس کے اوپر ان سے بات کی جائے۔ بار بار ان کو اپنے کام میں آزادی نہ دینے سے انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ کبھی بھی ایسے باسز سے خوش نہیں ہوتے جو انہیں بار بار انسٹرکشن دی جائے۔ اب ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم خواتین کا ہاتھ ان کے بائیں ہاتھ سے پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ ریڈنگ کرتے ہیں، اور مردوں کا دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اب ہم ان کی لائنز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ لکیر زندگی کی لکیر کہلاتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ یہاں تک مل کر چلتی ہے، زندگی اور دماغ کی لکیر یہاں تک مل کر چلتی ہے۔ یہ تقریباً 26-27 سال کا ٹائم ہے، جو انتہائی سٹرگل اور انتہائی مسلسل کوششوں کی علامت بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ان کی ایک حساس طبیعت کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔
جب زندگی اور دماغ کی لکیر، اس لکیر کو ہم دماغ کی لکیر کہتے ہیں، اور یہ زندگی کی لکیر ہے، جب یہ مل کر چلتی ہے اور جہاں تک یہ چلتی ہے وہاں تک انسان کی جو بچپن لڑپکن کا ٹائم ہے وہ کافی سٹریس میں گزرتا ہے، کافی جدوجہد میں گزرتا ہے۔ سیکنڈلی، اس لائن کا مل کے چلنا ایک سینسٹیو پرسنالٹی کی علامت بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اور انتہائی امپورٹنٹ لائنز کے بارے میں آج ہم ویورز ڈسکس کریں گے کہ یہ ماؤنٹ بنیادی طور پر جوپیٹر کا ماؤنٹ ہے، جو انسان کی لیڈرشپ، عزت، جاؤ جلال، طاقت اور اقتدار کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس ماؤنٹ پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو زندگی کے لکیر کے اندر سے کچھ لائنیں نکل کر جوپیٹر پر جاتی ہیں، اس کو پروگریسو لائنز کہتے ہیں۔ عموماً ہاتھوں پر یہ صرف ایک لائن نظر آتی ہے اور بہت کم ہاتھوں پر یہ 2 لکیریں نظر آتی ہیں، لیکن میڈم کے ہاتھ پر یہ ایک میں سمجھتا ہوں غیر معمولی علامت ہے کہ یہ 2 سے زیادہ 3-4 علامات تقریباً صرف لائنز شو ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنے گھر خاندان میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو بہت عزت سے نوازتا ہے، یہ اپنی کمیونٹی میں بڑی عزت اور احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔ دوسرا، میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ایسے لوگ بڑے امپورٹنٹ ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں، ان کے بغیر گھر میں، فیملی میں، آرگنائزیشن میں کوئی بڑا ڈیسیژن نہیں ہو سکتا۔ عموماً یہ گھر کے بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں نے دیکھا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو بڑا عزت سے نوازتا ہے، یہ بڑے VIP لوگ ہوتے ہیں، یہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں یہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بڑی ہمت والے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی مسلسل جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم مزید دیکھیں تو میڈم کے ہاتھوں پر آپ کو لک لائن جو ہے، یہ لک لائن ہے، اور یہ لک لائن آگے سے 3 حصوں میں بھی تقسیم ہوئی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ زندگی کی لکیر کے اندر سے نکل کر یہ آگے جا رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جب قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر کے اندر سے نکلے تو ایسے لوگ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی زندگی میں جتنی بھی ترقی ہے، جتنی بھی کوشش ہے، وہ اللہ کے کرم اور اپنی ذاتی محنت سے شروع ہوتی ہے۔ اور میڈم کی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ انتہائی جدوجہد اور سیلف میڈ زندگی ہے۔ پاکستان میں بھی انہوں نے مسلسل ہمت، محنت اور جدوجہد سے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ہیڈ کے طور پر اپنی خدمات انجام دیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا تو یہ یورپ چلی گئیں، یورپ میں بھی انہوں نے PhD کی وہاں پر، اور بہت جدوجہد اور بہت سٹرگل سے انہوں نے اپنی PhD کمپلیٹ کی۔ تو یہ ایک ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے کہ جب بھی لک لائن زندگی کی لکیر سے نکلتی ہے تو ایسے لوگ زندگی میں جو بھی مقام ہے وہ اپنی جدوجہد اور اپنی کوشش سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ویورز غور سے مزید دیکھیں تو ان کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر بھی دوہری قسمت کی لکیر نظر آتی ہے، یہ آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھ پر یہاں پر بھی گہری ڈبل لک لائن نظر آتی ہے، اور ڈبل لک لائن کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا بھی میں نیچے میں لنک دوں گا۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں ڈبل لک لائن بیسیکلی یہ خوش قسمتی کی بڑی علامت ہوتی ہے۔ آپ کے ایسی لوگوں کی زندگی میں ہر چیز 2 ہوتی ہے، ایسے لوگ 2 شعبوں کے ماہر ہوتے ہیں، 2 پروفیشن ان کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو میڈم کا 2 ملکوں میں ان کی رہائش ہے، یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ایز HR ہیڈ سرو کیا، اور ابھی PhD کے بعد ان کا ٹیچنگ کی طرف بھی ارادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بزنس بھی کرتی رہی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی میں ہر پروفیشن اور ہر شعبے میں دوہری کامیابیاں عموماً اللہ پاک ان کو دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے لوگوں کو زندگی میں پہلی دفعہ کامیابی نہیں ملتی تو یہ دوسری دفعہ مطلب کوشش کریں تو یہ ان کے ساتھ کامیابی ان کو ملتی ہے۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قسمت کی لکیر ہے، اگر آپ غور سے مشاہدہ کریں تو ان کی قسمت کی لکیر براہ راست یہاں سے سفر کی یہ لکیروں کے ساتھ آ کر جڑ جاتی ہے، اور اگر آپ کمر کے اوبار پر دیکھیں تو یہ بہت ساری سفر کی لکیریں جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں، جو ان کے انتہائی انٹرنیشنل ٹریول کی علامت ہے، جو انہوں نے پچھلے 7 سالوں میں بہت زیادہ انٹرنیشنل
انٹرنیشنل ٹریول کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم مزید اس پہ غور کریں تو ان کے ہاتھ پر یہ لکیریں جو ہے ان کی نیشنلٹی کی بھی علامت ہے، تو ان کے پاس دوہری نیشنلٹی کی بھی بڑی کنفرم علامات یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ لکیریں براہ راست قسمت کی لکیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جب بھی قسمت کی لکیر کے ساتھ سفر کی لکیریں جڑ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب نشان سفر جب کرے گا تو اس کی زندگی میں ترقی، پیسہ، خوشحالی کا براہ راست تعلق جو ہے وہ سفر کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ان کے ہاتھ پر یہ سفر کی لکیریں اس طرح بھی شو کرتی ہیں کہ جب تک ایسے لوگ سفر نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں اور بہت زیادہ خوشحالی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ویورز اگر آپ دیکھیں تو میڈم کے ہاتھ پر وجدان بھی ہمیں بہت بہتر حالت میں نہیں، لیکن یہ تصویر میں زیادہ بہتر نہیں لے سکا، یہاں پر اس طرح ایک کوس نظر آتی ہے۔ میڈم کو بھی وقت سے پہلے چیزیں اللہ پاک دکھا دیتا ہے، ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان کو وقت سے پہلے آنے والی پریشانیاں جو ہیں وہ ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور یہ اس حوالے سے انتہائی مذہبی شخصیت ہیں کہ جب بھی ان کو کبھی پریشانی ہوتی ہے تو یہ وقت سے پہلے اس کو محسوس کر لیتی ہیں، پھر صدقات، قرآن، نمازیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ مطلب اپنی ریلیجیس پریکٹسز کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور ان کا بڑا اللہ کی ذات پر اس حوالے سے یہ بلیور ہیں کہ جب بھی ان کو زندگی میں مشکل پیش آتی ہے تو یہ اپنی جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں ان کو زیادہ کر دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ایک نیا سکون اور نئی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ویورز اگر ان کے ہاتھ پر ہم دوسری خوش قسمتی کی علامات کو دیکھیں تو ایک تو یہ ان کی زندگی میں قسمت کی لکیر کے آگے 3 حصوں میں تقسیم ہونا ہے، جو ایک بڑی خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان کے سن ماؤنٹ پر بھی غور سے دیکھیں تو 3 علامات جو ٹرائکا ہے یہ نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں ایسٹ، پیسے، خوشحالی اللہ پاک ہر چیز دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر ایک سٹار نظر آتا ہے، یہ سٹار بھی انسان کی زندگی میں اس کی خوشحالی کا بڑا ایک کنفرم نشان سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں خوشحالی اور بہتر وقت جو ہے وہ زندگی کے آخری حصے میں 50 سال کے بعد میسر آتا ہے، اور یہ بھی اوورآل ایک زندگی کا ایک کامیاب شخصیت کی علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھ پر ڈبل لک لائن، ٹریول، انٹرنیشنل ٹریول، اور یہ ساری ایک مجموعی طور پر خوش قسمتی کی اور بہتر علامات سمجھی جاتی ہیں۔ ویورز اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ رزق میں اور اپنے مالی مسائل کو حل کرنے میں وہ کیا ایسا فارمولہ ہے انسان کی رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ویورز میں نے اپنی 20 سالہ پریکٹس کے دوران ایک چیز آبزرو کی ہے کہ ہر جو مذہب ہے وہ صدقات، خیرات، چیریٹی پر بہت زور دیتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ان تمام لوگ، میرا یہ بہت بڑا مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی آمدنی سے باقاعدہ صدقہ، چیریٹی اور کرتے رہے ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں ہمیشہ برکت دیتا رہا ہے، اور ان کی زندگی میں اور ان کی رزق میں، ان کے معاملات میں اللہ پاک نے بڑی کشادگی اور بڑی بہتری دی ہے۔ اور وہ تمام لوگ، میں نے ان کو بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جنہوں نے یہ سارا کام نہیں کیا تو پیسہ ان کے پاس سے بھی چلا گیا ہے، لیکن نقصان کی صورت میں چلا گیا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں خیرات اور صدقے کو شعار بنایا ہے، ان کی نہ صرف آمدن میں اضافہ ہوا ہے بلکہ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے احساسوں میں بھی، ایسٹس میں بھی بہت اضافہ دیکھا ہے۔ تو ایک تو یہ فارمولہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنا بھی آپ کماتے ہیں اس کا 5% کم از کم آپ دینا شروع کر دیں، تو آپ کے حالات میں
اور رزق میں پہلے سے اضافہ شروع ہو جائے گا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس صدقے میں آپ بے شک اضافہ کرتے جائیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے کہ صدقہ دینے سے کمی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ بڑا تیر بہدف فارمولہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چیریٹی کو لے آئیں گے تو آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت شروع ہو جائے گی۔ اور یہ صرف اسلام کی حد تک نہیں ہے، تقریباً ہر مذہب جو ہے وہ چیریٹی پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ویورز ایک دوسرا بڑا اہم جو رزق میں اضافے کا ایک بہت زبردست طریقہ میں نے اپنی تھرو آؤٹ زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر ہم اپنے بڑوں سے یا والدین سے پتہ کریں تو ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں ایک بہن کے آنے سے گھر کے حالات میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ بہن جس دن سے اس گھرانے میں پیدا ہوتی ہے، اس گھر کے مالی حالات پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو عموماً تمام بہنوں کے ساتھ آپ ان کی خدمت شروع کر دیں تو آپ کے حالات میں مزید بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا رزق بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا یہ آبزرویشن رہی ہے کہ وہ تمام افراد جو اس مخصوص بہن جس کے دنیا میں آنے سے گھر میں بہتری آئی ہے، اگر اس کی وہ خدمت شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کی زندگی میں مزید برکت ڈال دیتا ہے، ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور جب بھی یہ لوگ مطلب خدمت سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ان کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، جب بھی وہ بہن کسی مشکل میں ہو تو اس کی مالی امداد کریں، اس کو فائنینشیل سپورٹ کریں، اس کو مورل سپورٹ کریں۔ یہ جتنا بھی وہ بہن آپ سے خوش ہوگی، آپ کے مالی معاملات اور رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میرے پاس ایسی درجنوں مثالیں ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی بہنوں کی خدمت کو اپنا شعار بنایا تو اللہ نے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ کیا۔ بہنیں ویسے بھی عاجز ہوتی ہیں بھائیوں سے، یا آپ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن بھائی بھی اگر وہ بھی بہت خدمت کرتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس بہن کے ساتھ اپنے روابط اور اس کی خدمت زیادہ کرنا شروع کر دیں تو مالی حالات پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے پاس ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ اسی حوالے سے ایک تیسرا فارمولہ کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کی زندگی میں تنگ دستی آ جاتی ہے، جدوجہد سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں، مالی مسائل سے دوچار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اگر وظائف کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو بھی ان کی زندگی میں بہت سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا جدوجہد ضرور انہیں کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ بہرحال ان کی زندگی پہ بھی کرم کر دیتا ہے۔ کم از کم مالی معاملات وظائف کرنے سے مالی معاملات کی جو سختی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور انسان کو اللہ پاک اتنا دے دیتا ہے کہ اتنا حوصلہ دے دیتا ہے، ایسی صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ اس مشکل وقت سے گزر جاتے ہیں۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے فیتھ کے مطابق وظائف اور اپنی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کو مزید بہتر کر دیں۔ ویورز، اگر آپ ان تینوں طریقوں پر عمل شروع کر دیں گے تو میں آپ کو بڑے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بہت جلد اپنے مالی مسائل سے نہ صرف باہر نکل آئیں گے بلکہ آپ کے اضافوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ آپ بلکہ ان احساسوں کو لکھ لیں اور اس کے بعد یہ پریکٹس شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 1 سال کے بعد اللہ نے آپ کی زندگی میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی اولاد میں، جان مال ہر چیز میں برکت عطا کر دی ہوگی۔ یہ ویورز میرا مشاہدہ بھی ہے اور میرا تجربہ بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب کر دیں اور اس کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیو بر وقت موصول ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ آپ کے ٹائم اور توجہ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔